मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर या फिर मेरे जो यूट्यूब के कमेंट्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये होता है कि हमारी शादी टूट रही है, हमें बताएं हम क्या करें, हमारा खाविंद हमसे नाराज़ है, हमें बताएं हम क्या करें। यहाँ तक कि मर्द हजरात भी कह रहे होते हैं कि हमारी बीवी जो है वो रूठ के चली गई, हमें बताएं हम क्या करें। और अफसोस की बात यह है कि जो आस पास के लोग जिन्होंने मिल के शादी करवाई होती है वही लोग जो हैं वो मसले क्रिएट करने का बाइस बन रहे होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको सलूशन मिलने वाला है एक सच्ची कहानी के साथ कि किस तरीके से आपके अगर ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आप इससे निकल सकते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे जितना मर्जी बड़ा मसला है, चाहे जितना बड़ा मसला है, चाहे आपको कोई उम्मीद नहीं है अगले बंदे से, यहाँ तक कि आपके दिल से भी वो उतर गया है, अगर ये चीज़ भी आ गई है ना, फिर भी अल्लाह ताला आपके लिए एक बेहतरीन राह खोल सकते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक बहन कहती हैं कि उनकी शादी हुई और शादी के बाद जो है वो कहती हैं कि ऐसे मसले मसाइल बढ़ना शुरू हो गए, समझ ही नहीं आया कि वही लोग जो कि शादी करवाने में पहले पेश थे उन्हीं लोगों ने ज़िंदगी में बहुत सारे मसले खड़े करना शुरू कर दिए। इधर तक बात आ गई कि हमारी खुशी किसी को रास ही नहीं आती थी, यहाँ तक बात आ गई। और वो कहती हैं कि ऐसा अजीब सा हाल था लोगों का कि जब हम लोग खुश होते तो लोगों के मुंह बनते और जब हम उदास होते तो लोग शो करते कि वो बहुत कंसर्न्ड है हमारे लिए, लेकिन दर हकीकत उनके वो कहते हैं ना घी के चिराग जलाना, वो वाली चीज़ थी उन लोगों के लिए। तो कहती बड़ी परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आहिस्ता आहिस्ता पहले तो लोगों की वजह से मसले हो रहे थे, बट अब क्या होना शुरू हो गया कि इनके अपने मसले शुरू हो गए थे इनके खाविंद के साथ। और ये कहती हैं कि मैं खिंची चली जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और ये कहती हैं कि मैंने एक बात ठान ली थी कि मैं किसी आलिम किसी फाजिल के पास नहीं जाऊँगी कि मेरा फलां काम कर दें। को पता नहीं कौन सही है भी कि नहीं आजकल के दौर में, जहाँ पे लोगों ने दरवेश का लिबास ओढ़ा होता है लेकिन अंदर खाते वो क्या कर रहे होते हैं, जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं चीज़ें, वो कर रहे होते हैं। तो कहती मैं बड़ी परेशान थी कि पता नहीं कोई मुझे सही मिलता भी है कि नहीं, और मैं थक गई थी। मैं चाहती थी बस मैं खुद अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करूं और जो भी है ना मेरे लिए वो हो जाए। अब इसी परेशानी में थी। ये कहती हैं कि मैंने वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि इस्तग़फ़ार और दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, और ये कहती हैं इन्होंने ये पढ़ना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी रूटीन कुछ ये थी कि पहले दरूद इब्राहिमी मुकम्मल करती हैं, उसके बाद ये इस्तग़फ़ार पढ़ती थी, बिल्कुल जैसा वीडियो में बताया गया। उन्होंने कहती है मैंने वैसे ही फॉलो करना शुरू कर दिया जिस तरह वीडियो में था कि आपने इस्तग़फ़ार वल आखिर जो है दरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11-11 3-3 दफ़ा। कहती मैंने ये भी करना शुरू कर दिया। और ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होना शुरू हो गया कि मैंने इस्तग़फ़ार की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी हज़ारों में। और वो इस्तग़फ़ार जो मेरा पूरा दिन लगा के पता नहीं कितनी देर में ख़त्म होता था, कहती हैं कि वो घंटे में हज़ारों की तादाद में मुकम्मल होना शुरू हो गया। बस मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ता था और अपनी उस अल्लाह ताला से दिल में कहना होता था या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। और कहती हैं कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती चली गई और पता ही नहीं चला कब 10,000 कब 25,000 इस तरह कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरा इस्तग़फ़ार बढ़ना शुरू हो गया। और ये कहती है स्टार्ट में तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं कोई चीज़ काम कर रही है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर सुकून आना शुरू हो गया। मेरी हर वो आदत जो मैं कभी चाहती थी कि छुट जाए, कहती वो छुटना शुरू हो गई। तो कहती है लेकिन वो दिल में एक बात थी ना कि मैं जो जिस तरह मैं चाहती हूँ मेरे हालात हों वैसे क्यों नहीं हो रहे। लेकिन कहती हैं कि मायूसी छाती थी फिर हट जाती थी। इस्तग़फ़ार इन्होंने कहती है मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं उनके खाविंद के हालात ठीक होना शुरू हो गए। वो सब चीज़ें जो ये चाहती थी इनकी शादी में इंक्लूड हो वो सब वापस आ गया। अब यहाँ इस वाक़ये से आप सबके साथ मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि आप अगर मायूस होके थक गए हैं बिल्कुल इन बहन की तरह, तो अभी इनके और इतने सारे मौज़ूआत हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी। लेकिन इनका यहाँ कहना था कि मैं गवाही इस बात की देती हूँ कि अगर आप दरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें, अपने पे लाजिम कर लें नियत के साथ कि या अल्लाह मैं आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ और मांगता हूँ, तो आपके हालात बदलेंगे ही बदलेंगे। स्टार्ट में आपको मायूस कराया जाएगा क्योंकि ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। वैसे एक बात है, उस दिन मैं बैठी सोच रही थी कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हमें अंदर से कहती है कि रहने दो, या जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं या जब हम ज़िक्र अस्कार स्पेशली करते हैं तो वो चीज़ें जो हमें कह रही होती हैं कि रहने दो, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, क्यों नहीं पढ़ना हमें अंदर कौन रोक रहा है, हमारे नफ्स पे कौन हावी हुआ है, शैतान। इसका मतलब है कि अगर आपको अल्लाह के रास्ते से रोका जा रहा है समझ लें कि वो आपके लिए फ़ायदा मंद है। बिल्कुल जैसे इन बहन ने कहा कि स्टार्ट में इनको इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए हो रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करना इतना पढ़ के। लेकिन जब हालात बदले, जब नज़र आया चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पे कहती हैं ऐसी मायूसी थी कि जब ये इस्तग़फ़ार पढ़ी थी तो इनकी बहुत सारी बुरी आदतें छूट रही थी, लेकिन इनके मकसद जो ये चाहती थी, जो ये सुकून चाहती थी, वो इनको उस तरह नहीं मिल रहा था। तब भी इनके दिल में ख्याल आया कि नहीं छोड़ देते हैं, क्या करना। लेकिन इन्होंने अल्लाह के फजल से नहीं छोड़ा।
ایک بات یاد رکھیں، استغفار کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر، اذکار، اللہ رب العزت کے ساتھ بات کرنا، جس طرح میں آپ سے بات کری ہوں، بالکل ایسے کبھی اگر آپ نے اللہ سے بات کی ہو، یہ ساری توفیق آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ ہم کچھ بھی کرنے والے نہیں ہوتے، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں آپ کوئی بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حفاظتی دعائیں پڑھ رہے ہیں صبح شام کی، اگر آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں تو آپ پڑھ پاتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کچھ بھی پڑھ سکتے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ اور یہ ان سے جو ہمیں بینیفٹس ملنے ہوتے ہیں تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف چینج ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ جس رب نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیوں، جنہوں نے ہمارے اندر اپنی روح پھونکی، وہ کیوں چاہیں گے کہ ہم عذاب میں جائیں؟ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں، ایک چھوٹا سا آرٹ اینڈ کرافٹ کا پیس بنائیں، آپ چاہیں گے اگلے ہی لمحے آپ اسے کوڑے میں پھینک دیں؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے آپ۔ تو وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیوں چاہیں گے ہماری زندگی میں مشکلات پریشانیاں آئیں؟ وہ کیوں چاہیں گے کہ ہماری زندگیاں اس موڑ پہ آ کے کھڑی ہو جائیں جہاں پہ ہم مایوس ہوں، اللہ سے امید ہار جائیں؟ کیوں چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ بڑھانا ہے۔ اور جیسے آپ کو اس واقعے میں بتایا کہ صرف شادی کے معاملات کے لیے استغفار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ کے کوئی اور معاملے ہیں، رزق کے ہیں، کسی بھی چیز کے ہیں، آپ خود نوٹ کریں، آپ استغفار پڑھنا شروع کریں، آپ اسے بڑھائیں اس کی تعداد، لیکن درود ابراہیمی مت چھوڑیں۔ آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اتنا آسان بنا دیں گے۔ وہ جو آسان لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ اتنی آسان اور لگژری لائف ہو جاتی ہے بندے کی کہ بندہ خود ہوتا ہے کہ اچھا میری لائف میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور لگژری ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس چیزوں کی ابنڈنس ہے، لگژری یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہے۔ ایک اور میں واقعہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ ایک گھر میں ان کا تھا جو کرائے پہ تھا، وہاں رہتی تھی، اور وہاں کچھ ایسا معاملہ تھا کہ جو سڑک تھی اس گھر کی جہاں جو رستہ جاتا تھا، ویسے وہ اچھا علاقہ تھا، لیکن جو سڑک تھی نا اندر کر کے وہ کافی ٹوٹی پھوٹی تھی، اور اکثر اوقات وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ مجھے اکثر شرمندگی ہوتی تھی، حالانکہ میں اکثر خود سے کہتی بھی تھی کہ مجھے شرمندگی کیوں ہو رہی ہے، پر خیر کہتی ہیں کہ اسی پریشانی میں تھی، پر انہوں نے استغفار وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا، اس بات کو دماغ سے نکال دیا کہ چلو یہ چیز ہے۔ اور کہتی ہیں اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ وہ سڑک جو تھی اس گھر کی، وہ بنانے کے فیصلے ہونا شروع ہو گئے جو وہاں کی انتظامیہ ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں ہم اس کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بالکل 360 روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل دوسرے کنارے پہ گھما کے لے کے جا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے آسان ہے۔ ابھی مڑ کے دیکھیں پیچھے زندگی میں کتنے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یا اللہ ہو جائیں، اور وہ ہو گئے ہوں گے۔ تو اب آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے چاہے نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو ہر جہان میں سلامتی ملے، تو آپ استغفار اور درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ اگر آپ کو کسی ذکر اذکار کی اور بھی اجازت ملی ہوئی ہے، اجازت بہت ویلڈ قسم کی اجازت ملی ہے، تو وہ بھی پڑھیں، لیکن استغفار اور درود پاک یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اگر آپ ادھر ادھر وظیفے ڈھونڈنے کی تلاش میں ہیں تو چھوڑ دیں سب۔ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ نے بتایا، استغفار پڑھنا اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ دونوں قرآن میں ہیں۔ آپ کس کو فالو کریں گے؟ ادھر جو ہے وہ اللہ والے لوگوں کو ٹھیک ہے فالو کرنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ جو حقیقی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو سیدھے رستے پہ لے کر آئیں گے، ہمیشہ آپ کو قرآن سنت کی طرف لے کر آئیں گے۔ تو وہ بھی اگر آپ کو کوئی بات کریں ٹھیک ہے، لیکن جو بات اللہ نے آپ کو کر دی، جو رب ہے، جو کل کائنات کا رب ہے، جو مجھے آپ کو ان لوگوں کو بھی جن کے پاس آپ جا کے ہیلپ مانگنے جا رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، ان کو بھی اللہ ہی ان کے معاملات چلا رہا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں ہم وہ فالو کریں جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ ہم کیوں ادھر ادھر جا کر کسی کا تعویذ لے لو، یہ کر لو، ٹھیک ہے اس کے پیچھے ایک بہت بیک سٹوری ہے، کچھ لوگوں نے حدیثوں کے ساتھ بھی کوٹ کیا ہوا ہے کہ تعویذ کسی ایک خاص ٹائم تک کے لیے چھوٹے بچوں کے گلے میں ڈالنا، یہ چیزیں ڈفرنٹ، یہاں میں اس کانسیپٹ کی طرف نہیں جاؤں گی، لیکن میجورٹی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درویشوں کا لباس اوڑھ کے، آپ اکثر دیکھیں گے کہ ان میں درویش نہیں ہے، وہ اپنے پیسے کمانے کے طریقوں پر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جو تمہیں اللہ کی بات بتائے گا وہ تم سے پیسے نہیں لے گا۔ اس میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ صدقہ آ جاتا ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن ایک انسان اگر آپ سے لاکھوں میں پیسے مانگ رہا ہے کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، فلاں کی جو ہے وہ لائف کو الٹا کر دیں گے اور سیدھا کر دیں گے، اول تو ایسے کام جو بھی سوچتا ہے نا کہ ہم کریں کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے، ان کی لائف کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں آپ۔ ہاں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کی برائیاں ہٹیں، کہتے ہیں نا سب سے بیسٹ ریونج جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موو آن کر جاتے ہیں، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنی زندگی پہ فوکس کرتے ہیں، آپ کی جو ریس ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات سے ہوتی ہے۔
تو یہی سب سے بڑا ریونج ہوتا ہے. ہمیں کسی سے بدلہ لے کے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے. ہمیں کہنا ہے یا رب ہمیں اس موڑ پہ لے جائیں جو آپ کو پسند ہے، تاکہ مجھے میرے غم بھول جائیں، تاکہ مجھے میری پریشانیاں بھول جائیں، تاکہ مجھے وہ لوگ بھول جائیں جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو ویسے تو میرے حساب سے کافی ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، جادو، حسد، نظر، وٹس ایور، کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، انسان یہی تو چاہتا ہے سکون سے بس لے، رزق کی تنگی نہ ہو اور صحت ہو. اگر یہ 3 چیزیں مینڈیٹری آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہیں، آپ کو محتاجی نہ ہو، تو استغفار، درود کو ایسے لازم کر لیں جیسے روز آپ نے کوئی دوائی کھانی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی اللہ کس موڑ پہ لے کے جاتا ہے اور آپ کہیں گے واہ رب یہ مجھے بہترین عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلاسا دیتے ہیں اپنے بندے کو کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. یہ باتیں آج کی ہیں. قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے، ہر زمانے کے اوپر. اور ایک بات میں اور شیئر کرنا چاہوں گی. اکثر ہم کہتے ہیں زمانہ برا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ مجھ سے ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو کسی بھی ٹائم پیریڈ سے مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو برا مت کہیں، کیونکہ وہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں قسم کی جو آج کل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اللہ کے اگینسٹ وہ غلط ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں زمانہ برا نہیں ہے، زمانہ اللہ سے ہے. اسی کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھیں کنیکشن میں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے درود و سلام پڑھنا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کریں جو سب سے بڑی کامیابی ہے. اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس کامیابی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.